کل کوئی نہیں سی ایویں یہ کرا میں کہ جو سنگیاں کھاتے اس بعد اپنی چھوڑ میں ساری عمر واسطے توبہ بھی کی میں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سلام قول من رب رحیم سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ وہارون سلام علی یاسین سلام علی نوح فی العالمین سلام علیکم سلام علیکم اللہ تو سبیل بصیر ہے تیرا میں خیال اللہ ہے تیرے ہی فضل کرنا تیرے معبود کی بارگاہ پاک بھی تھوڑے کرم نال چلیا سارے سفر کی حفاظت سارے معاملات کی حفاظت میرے سنگیاں سے دوستوں کی عزت کی حفاظت گاڑی والی حفاظت جلندر کی حفاظت غوث پاک نہ صدقہ پیر و مرشد کی دعا برکت نہ صدقہ اور میرا شاکر شاہ سرکار کی مہربانی کا صدقہ شاہ محمد غوث لاہوری کا صدقہ یا اللہ اس کو قبول کے مقبول فرما یا اللہ ساری مشکلات آسان فرما ساری پریشانیاں دور فرما سارے دکھ درد دور فرما نیک حاجات جو لے کے آئے جو لے کے چلے سب پوریاں فرما یا اللہ تیری بارگاہ پاک کے وچ حاضر ہاں تو کرم کرنے والا ہے تو مہربانیاں کرنے والا ہے ایسا سارے یا اللہ ساری نیت نے مطابق تیرے معبود دی بارگاہ صرف تیرا قرب حاصل کرنے واسطے اختیار کرنے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ یہ ذات سارے واسطے وسیلہ ہے اس وسیلے کو قبول فرما اساں وسیلے نے قائل ہاں قیامت والے دیہڑا بھی کملی والے نے وسیلے نے تحت تیری بارگاہ پاک دے وچ حاضر ہوساں یا اللہ اج دا وسیلہ بھی قبول فرما اور قیامت والے دن دا بھی وسیلہ قبول فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حل المشکلات یا قاضی الحاجات یا رافع الدرجات ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ والبیت وصحبہ وازواجہ لا الہ الا اللہ 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 خودی کا
سویرا اے اوتھے رہندا سدا سویرا اے وچ قبر تے آقا آکھن گے قبر تے آقا آکھن گے نو چھڈ دے ہوئے تے میرا اے بڑو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں گولاک برا ہوں میں یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا اور کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا دانا ہے تیرا
بے جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جدا جگ پروانہ جگ پروانہ جدا جگ جدا جگ جدا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا بابا زہرا دا حسنین دا سانو ڈر نہیں زوالہ دا سانو ڈر نہیں زوالہ دا سانو ڈر نہیں زوالہ دا او میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راز تے میں سکھ نو چلے دواں غلام فریدا شالا مل پر سونا تے میں آپ سنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں 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 رحمت کا سان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی
نبی کی ماں جس کی ماں ہے مولا بڑے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی اور زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں اور حاکم جس کے حکم پر حاکم بھی جی گئے بلّہ بہت بران ہے میرے نبی کی ماں بلّہ بہت بران ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ ناد پیشوا امام حسین دی نبی آسرا مریم بھی جان دی جن رب جان دائے جبریل جس دے بوہے تے بن پوچھیا نہ جاوے خاتون کوئی ایہو جی بی بی دی کیویں ہم سر بنے دے قدم تے رکھے حسین سر جڑے قدم تے رکھے حسین سر او صاحب حیا امام حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ خدیجہ آمنہ
میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی یجبال کرم اب کر دو منگتوں کی جو ہر دو بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرے میاں بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میاں ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میاں ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے اسیروں کے مشکل کوشاوں سے آدم فقیروں کے حاجت رواؤں سے آدم میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سلام اے فاطمہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے پیشوائے اولیاء اے قطب ربانی تیرا قائم رہے بغداد اور آباد سلطان دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان تو حسین ابن علی اے وارث تو عالم تیرے در پہ آ پڑا ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی ہوں تمہارا الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حضرات گرامی خدائے عز و جل کا یہ ارشاد پاک ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک ذیشان رسول تشریف لائے یہ فرمان باری تعالی صحابہ کرام کی محفل پاک ہے انبیاء سابقین کا ذکر ہو رہا ہے ایک
ارشاد فرماتا ہے کہ آدم صفی اللہ، دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہیں، حتیٰ کہ سارے انبیاء کا نام دے کر ان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کیا ذکر ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ساری تعریفیں پھر بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابیوں خاموش، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ وہ سارے جو کچھ ہیں، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کچھ بھی ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا خلیل تو وہ ہے جو ہمہ وقت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، خلیل کی یہ شان میرے آقا نے بیان فرمائی۔ اور حبیب وہ ہے، سنیں ذرا، حبیب وہ ہے کہ دونوں جہانوں میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا تلاش کرے۔ ایک ہے نبی، ہے پیغمبر، ہے خلیل، ہے اللہ کا محبوب، وہ اللہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یا مولا کی تیری رضا مل جائے مجھے، تو مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بات۔ اور وہ رب اپنے محبوب کے پیچھے دوڑتا ہے کہ محبوب میں تو تیری رضا تلاش کرتا ہوں، کہ میرے محبوب کی تلاش کیا ہے، رضا کیا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کلیم تو وہ ہے جو عرض کرے مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے کلیم نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس درخت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نور کی جھلک دکھائی، ہمارے بزرگان نے یہ اس کے متعلق فرمایا کہ سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تھا نور رب العالمین کا، سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تھا جو نور موسیٰ علیہ السلام پر پڑا۔ بے ہوش بھی ہو گئے، پہاڑ بھی جلا، نہ جانے کیا کیا ہوا۔ اور حبیب کیا ہے کہ بحر تجلیات میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے، آنکھ بھی نہ چمکے، اس کو محبوب کہتے ہیں، اس کو اللہ کا حبیب کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم بھی اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور پاک سے جدا نور صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نور بھی عام نور جیسا ہوتا، جس طرح فرشتوں کے نور ہے، سارے فرشتے نوری ہیں، جبریل امین بھی نوری ہے، لیکن ایک مقام پر جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے تو میں نہیں جا سکتا، معراج پاک کا میں آگے جاؤں میرے پار چلتے ہیں۔ اگر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا، خدا کی قسم یہ بات نہ پاتا جبریل نے کہا اس لیے ہے کہ میرے آقا کا نور کوئی اور ہے، جبریل امین کا نور کوئی اور ہے۔ اور پھر دیکھیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو بڑی مدت کے بعد آئے، بڑے عرصے کے بعد آئے۔ جب معراج پاک پر جبریل امین کی یہ بات ہوئی تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے جبریل، جب ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو تو کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا مقرر فرشتہ ہوں، جس مقام پر میں فائز ہوں وہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہی بات ہے۔ اور اے ابراہیم بتاؤ کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا مجھے خدا کے سوا کسی کے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ پھر جبریل کہتا ہے کوئی خدا پاک کی طرف پیغام دینا ہے وہ مجھے دے دو۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں میرا وہ رب ہے جو مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، مجھے پیغام دینے کی ضرورت نہیں، یہ شان ہے۔ اب جبریل تو بتا جہاں میں جا رہا ہوں تو بھی نہیں جا سکتا، بتاؤ اگر رب تعالیٰ سے کام ہے تو مجھے بتا دو۔
آپ ذرا غور فرمائیں یہ کس وقت کی بات کا بھی اس بات سے آگاہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اجاگر تھا. محفل ہے, میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دیر میں ابو جہل آ گیا. ابو جہل کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پوری دنیا میں تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں دیکھا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو جہل تو نے سچ کہا. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر تشریف فرماؤ, جو سامنے آئے آفاق کہا کر دیتا ہم, میرے بتا برسیدہ ہم, بسیار خوبہ دیتا ہم, لیکن تو چیزیں بھی گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, ہر چیز دیکھی, سارے پاسے دیکھے, لیکن میرے آقا تجھ سے زیادہ خوبصورت اور حسین میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب مجھے چلا گیا. ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات سنی آپ سے. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بات سنی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل نے بھی کہا کہ تجھ سا کوئی بدصورت نہیں دیکھا, تو آپ نے فرمایا صدقتا ابو جہل تم نے سچ کہا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی کوئی نہیں دنیا میں. تو آپ نے فرمایا صدقتا یا صدیق, صدیق تو نے سچ کہا ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں دست قدرت کا وہ سیکل شدہ آئینہ ہوں, جو مجھے دیکھے گا اس کو اپنی صورت سامنے آئے گی. وہ ابو جہل سراپا کفر تھا, اس کو کفر نظر آیا, صدیق سراپا نور تھا, نور نظر آیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب نہیں بات کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بات, انسان تو اور بات, یہ تو اشرف مخلوقات بھی ہے. یہ ساری باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہیں. اب میرے آقا چھوٹی عمر میں باہر پہاڑ کی طرف سیر کرتے کرتے نکل گئے. چھوٹی عمر ہے, شام کے وقت. ابو جہل اپنے اونٹ لینے کے لیے کیا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شام کے وقت اندھیرا پڑ رہا ہے. بلایا اس نے, اپنا اونٹ بٹھایا, آگے بیٹھا خود اور پیچھے کملی والے آقا کو بٹھایا اور اونٹ کو اٹھانا شروع کیا. تو کوئی نہ اٹھی, سوٹیاں ماری, جو طریقہ کرنا تھا کیا, اونٹ نہیں اٹھا. چارے لائے, اونٹ نہیں اٹھا, نیچے اتر گیا. میرے آقا کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بٹھا, اس کو اشارہ کیا اور کھڑا ہوا. اونٹ نے کیا کہا ابو جہل تو انسان ہے, میں جانور ہوں. بات ہے تو ادب سیکھنا چاہتا ہے اس کملی والے آقا کا تو مجھ سے سیکھ لے. بے شک, سبحان اللہ. مجھے اس ذات کے سوا خدا کے بعد کوئی ذات نظر نہیں آ رہی, اس لیے میں اس کا ادب کرتا ہوں. اور تم انسانوں کا تمہارے پاس اس کا ادب نہیں ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ نے کیا کیا, میٹنگ کی کہ جب کوئی ایسا طریقہ کرے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان چھوٹ جائے. بڑے بڑے جابر کافر اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بتاؤ, اور شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے ساتھ تھا. وہ تائید بھی کرتا تھا, رائے بھی دیتا تھا. ان کا سربراہ لیڈر جو تھا, تو انہوں نے سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ ہم ملک بدر کر دیں. دوسرا بولا سکا جہاں یہ جائیں گے لوگ ان کے قبیلہ ہو جائیں گے, وہیں دین پھیلانا شروع کر دیں گے, اس لیے یہ کام کی بات نہیں ہوتی. پھر کچھ کہا ہے, کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے. اب شیطان نے بھی تائید کی کہ یہی حال ہے. امیر عمر نے سوچ لیا کہ یہ کام میں خود کروں گا. صبح وہ چلے جاتے ہیں, ذرا بڑا مشہور واقعہ ہے, وہ چلے جاتے ہیں نبی پاک تاجدار مدینہ سے قتل کرنے کے لیے. راستے میں ایک آدمی ملتا ہے, پوچھتا ہے امیر عمر خیر ہے نا, آنکھیں سرخ ہیں, تلوار بھی ہے, میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھہر جاؤ, ذرا پہلے اپنے گھر اپنی بہن اور بہنوئی کی بات ایک سن لو, پھر چلے جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر بیٹھے ہیں. وہ ادھر کی بجائے ادھر چلا گیا, دستک دی نہیں, دوڑا توڑا, کچھ کیا. اندر جا کر ان کو خوب مارا پیٹا, پوچھا تم کیا کر رہے تھے. جب لوگوں ڈوان کیا اپنی ہمشیرہ کو, اس نے بلند آواز سے کہا امیر عمر
तुम हमारी जान ले सकते हो, हमें कत्ल कर सकते हो, मार सकते हो, कमरी वाले की मोहब्बत हमारे दिलो जान से तुम नहीं निकाल सकते। सुभान अल्लाह। वाह। आप जरा गौर फरमाएं, इधर तो ये वाक़या है, उधर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे हुए, या अल्लाह इन 2 उम्रों में से एक को दीन इस्लाम की दौलत अता फरमा। अबू जहल का भी नाम यही था। इनमें से दोनों को, अमीर उमर को और उसको, इन दोनों में से एक को इस्लाम की दौलत से माला माल कर। मेरे आका की ये दुआ निकली। अबू जहल के लिए तो ये करम के दरवाजे बंद थे, उधर तो दुआ पूरा गई। मेरे इस उम्र पाक की तरफ दुआ आ गई कि दिल में कुरान पाक की मोहब्बत पैदा हो। अपनी हमशीरा से कहते हैं मुझे जरा सुनाओ तो सही। आपने फरमाया ये ऐसा कलाम है जा सकता है ना बेवुजू सुना जा सकता। गुस्ल किया, वज़ू बनाया, कुरान पाक जब तिलावत हुई सुना तो आंखों से आंसू जारी हो। आप फरमाते चलो अपने नबी पाक के पास मुझे ले चलो। अमीर उमर चलते हैं, दरबार के साथ है जहां मेरे आका इस तरह महफिल जमाए बैठे थे। जब सामने आया एक आदमी ने, एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अमीर उमर, क्योंकि जाबिर काफिर था, अमीर उमर आ रहा है, तलवार लेकर आ रहा है। अमीर हमजा उठे, आपके चाचा उठे, कहते हैं अगर उमर खैर के साथ आया तो ठीक, अगर उसके इरादे में कोई खलल आया तो मेरी एक तलवार का वार है, कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे कमरी वाले आका ने फरमाया कि अब उमर खैर के साथ आया। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा उमर किस इरादे से आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह आपके हाथ पर बैत करने आया हूँ, आपका कलमा पढ़ने आया हूँ, आप पर ईमान के लाने आया हूँ। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत भी किया, कलमा भी पढ़ाया, ईमान की दौलत से नवाजा। तो जब जूही अमीर उमर ने कलमा पढ़ा तो बुलंद आवाज से नारे तकबीर लगा। याद रखें कि पहली बार नारे तकबीर अब उस वक्त लगा जब अमीर उमर ने दीन इस्लाम को कबूल किया। आप पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्या आपकी हक पर? मेरे आका ने फरमाया हाँ अमीर उमर हम आप फरमाते हैं फिर छुप कर नमाज पढ़ने की क्या बात है? मक्के की जमीन पर जमात के साथ, इमामत के साथ नमाज हो। अमीर उमर कहते हैं कि जब कोई मुसलमान करता चोरी छुपे होता था, वो जाहिर नहीं करता था कि ये कत्ल कर देंगे ये कुफार। अब जब मैंने इस्लाम किया तो मैं अबू जहल के घर गया, दस्तक दी, पूछा कौन है? मैंने कहा मैं उमर हूँ। क्यों आए हो? मैंने कमली वाले आका का दीन कबूल कर लिया है, मैं साहिब ईमान हो गया हूँ, तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। उसने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से कुंडी नहीं खोली, वहां से कहा कि उमर तूने ज्यादती की है, गलत किया है, अपने बाप दादे की दीन की तरफ लौट आओ। तो अमीर उमर फरमाते हैं कि मुझे जिस दीन को मैं कबूल कर बैठा हूँ, जिस मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में ले बैठा हूँ, वो मेरे दिलो जान से कोई नहीं निकाल सकता। कहते मैं गुलाब के पास गया, पूछा कौन? उमर क्यों आए हो? मैं बताने के लिए आया हूँ, मैंने कमली वाले आका का दीन कबूल कर लिया, मैं साहिब ईमान हो गया हूँ। उसने कहा गलती किया तूने, अभी वापस हो जाओ अपने बाप दादे के दीन की तरफ। आपने फरमाया कि वो जमाना चला गया, मैं बाप दादे के दीन की तरफ जाता हूँ, अब मैं नबी पाक का गुलाम बनकर आया हूँ तुम, और तुम्हें कहता हूँ कि मैं बताने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का हूँ। अब उन्हें जरा गौर फरमाए कि जिस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए तो अबू जहल ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और उसने कहा तो फिर अमीर उमर ने उससे पहले ये इरादा किया था कि मैं नबी पाक को कत्ल करूँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए। और फिर अबू जहल ने, उनका एक दोस्त था अबीब अजमी, वो बड़ा काफिर था, जाबिर काफिर था, और उसका दोस्त था, उसको बनाया आओ हम में से एक ने नबी होने का दावा कर दिया है, तुम जरा बताओ हमें कि क्या वो ठीक है या नहीं। उसने कहा कि जरा बताओ तो सही उन्हें अपनी महफिल में, देखो तो सही। मैं मेरे आका को बुलाया, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में चले गए। मुसलमान 4-10 कितने थे, बाकी सारा तो कुफरिस्तान था। जो ही आपने अंदर कदम रखा सन्नाटा छा गया, महफिल का खामोशी हो गई। उसने सवाल किया क्या आपने नबुव्वत का दावा किया? मेरे आका ने फरमाया हाँ मैंने नबुव्वत का दावा किया। कहता है नबुव्वत के लिए कोई मोजज़ा होता है,
آپ نے فرمایا بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ میرے آقا نے اس انگلی کا اشارہ کیا، چاند اور ادھر گیا تو ادھر گیا بس۔ اور دوسری کیا بات تھی پھر؟ اس کا دل تو وہی ختم ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک اس کی لڑکی تھی جوان، لنگڑی تھی، اندھی تھی، چلنے کی قابل نہ تھی، بازو بھی کام نہ کرتے تھے، بالکل معذور تھی۔ اس نے اپنے دل میں یہ رکھا کہ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو میں نبی پر کلمہ پڑھ دوں گا نبی کا۔ یہ دل میں جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، میرے آقا نے پوچھا بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا اس لڑکی کے بارے میں کچھ سوچتے ہو؟ تو کار چھوڑ کا آئے ہو، لنگڑی اندھی گرانی، چپ چپ۔ جب وہ گیا تو دستک دی، بیٹی کو آواز دی، اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا۔ حیران ہو گیا کہ اس بیٹی تو بول ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو نہیں، یہ کیا ہوا؟ اس نے دروازہ کھولا اپنے ہاتھ سے، دیکھا تو بڑی خوبصورت وہ لڑکی سامنے آئی، اس کی بیٹی۔ پوچھا بیٹی یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا ابو ایک حسین و جمیل انسان آیا میرے پاس، اس نے فرمایا بیٹا تم کلمہ پڑھو۔ میں نے کلمہ پڑھا، اس نے میرے چہرے پر ہاتھ لگایا، میرا سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو گیا، میں بھی ٹھیک ہو گئی اور میری ایمان لے آئی ہوں۔ اس نے کہا میں تو مکے میں ہی اس پر ایمان لے آیا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اور اس طرح کہ خدا را ایک آدمی کافروں کا بڑا ہوتا، وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے، تلوار لے کر۔ میرے آقا کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ اے محمد میری اس تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ میرے آقا نے زور سے کہا اللہ، تلوار نیچے گر گئی۔ میرے کمری والے نے اٹھا لی، فرماتے بچا اب بتا اس میری تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کہتا ہے وہی رب جس کا نام تو نے لیا ہے، میں نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بات ذرا میں نے پہاڑ پر ہی تھوڑا وقت دینا ہے، صاحب کو بھی ذرا راضی کرنا تھا، اس لیے صاحب پورا انتظار کرتا رہتا ہے۔ ابو جہل نے عرض کی کہ اے محمد ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے ہمارے خداؤں کو بڑا کچھ کہا، اب میں تو میرے بھتیجے تو ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں بتاؤ کہ تم ہمارے خداؤں کے پاس آؤ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اور جو ہی خاموش ہوئے تو جبریل امین آگے سلام پیش کیا۔ جبریل کہتا ہے اے کملی والے آقا، رب فرماتا ہے اس کے ساتھ وعدہ کر لو، بتوں کے پاس جانے کے لیے وعدہ کر لو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وعدہ کر لیا، خوش ہو گئی، پورا کفرستان خوش ہو گیا۔ اور مسلمان چند ایک چھوٹی سی جماعت تھی، وہ بیچارے پریشان، یا اللہ کیا ہوگا؟ سمجھ میں نہ کافروں کی تھا کہ کیا ہوگا، وہ تو خوش تھے آپ مسلمانوں کا نبی ہمارے گناہوں کے پاس آ گیا، ہماری کامیابی ہے، وہ یہ سب۔ حالانکہ یہ کامیابی نہ تھی، لیکن پتہ کس کو تھا؟ یا مصطفیٰ کو پتہ تھا یا خدا کو پتہ تھا۔ بے شک، بے شک۔ پھر کیا ہوا؟ جی بسم اللہ، اس نے کہا دن مقرر ہوگا۔ میرے آقا پھر خاموش ہو گئے، پھر جبریل آیا، اسلام پیش کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا معبود دن مقرر ہوگا، دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا۔ سارے کافر اکٹھے ہوئے اور وہ تھوڑے سے مسلمان وہ بھی آ گئے، آنا تھا لیکن ہے پریشان تھے۔ جب اس خانہ کعبہ جو آج وہ بت قدا تھا، 360 بت تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو جہل کو کہ ابو جہل یہ تو تمہارے خدا ہے، تم جاؤ کرو جو ان سے کچھ کرتے ہو۔ ابو جہل سارے خداؤں کے پاس جا کر سجدے کرتا ہے، کرنی چاہیے تھی، ان کی خدا جو ہوئے سب کو جب سجدے کر کے فارغ ہوا تو میری آقا نے جب قدم رکھا تو سارے بت قدموں میں گر گئے، سجدے میں گر گئے سارے۔ کہ شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، خدا کی قسم محمد بت قدے میں ہو تو بت خانہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، میری آقا کی شان یہ ہے، تلوار سے نہیں،
لڑائیوں سے نہیں، میرے آقا نے دین اسلام پھیلایا تو اپنی زبان پاک کے کرم سے آپ نے اس نے اخلاق پیش کیا. اسی کے فرمایا جس میں اخلاق کی دولت رہی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت اخلاق ہے. میرے غوث پاک محبوب سبحانی نے فرمایا کہ میں سارے عملوں کو دیکھا، روحانیت کی طرف دیکھا، ادھر دیکھا، دو عمل مجھے پسند آئے، اس نے اخلاق اور ایک مخلوق کھانا کھلانا. یہ دو. اور میرے اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دے دی جائے ایک دن کے لیے، شام تک میں اس کو خرچ کر کے بیٹھ جاؤں گا. یہ میرے غوث پاک. اس لیے کہ منم بکو دشتو بیابا غریب دیش باہر جائے تیرا خیمہ زن برگا سا. میں پہاڑوں میں، جنگلوں میں، پانیوں میں، خشکی میں غریب نہیں ہوں. میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں مجھے حکم ہے جہاں جاؤ تم بھی کھلاتے لاؤ، تم کو کھانا کھلاؤ، روٹی کھلاؤ. یہ فقر ہے، یہ فقیری ہے. اگر لنگر کی بات نہیں تو فقیری کی بات نہیں. یاد رکھیں گے یہ جتنے بھی لنگر چلتے ہیں میرے رب تعالیٰ کی عطا ہے اور میرے غوث پاک کی عطا کے لیے ہے. اب میں یہ سوال کروں کہ میرے آقا کی جو بات ہی ہو رہا ہے، خدا کے بعد کائنات کی ملکیت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے بے شک، اور سارے لنگروں کے سالیاں تام میرے مصطفیٰ کے پاس ہے. لیکن 1,24,000 پیغمبر ہے. کوئی بتائیں آدم علیہ السلام کا لنگر چل رہا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہو، اسماعیل علیہ السلام کا چل رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا، کسی کا لنگر چل رہا ہے؟ جہاں لنگر کی بات ہوگی وہاں میرے غوث پاک محبوب سبحانی کی بات ہوگی. یہ شان ہے میرے غوث پاک محبوب سبحانی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے ان کو گھر والوں کو، یہ بھی میرا شاکر شاہ سرکار کا صدقہ میرے غوث پاک کے عطا ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس گھر کے ایک فرد کے ساتھ، ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میرا تعلق تھا، باقی ان کو میں جانتا نہیں تھا. اس نے ایک کلمہ کہا جب وہ فوجی مل سے نوکری چھوڑ کر آیا تو میرے پاس آیا، کہتا ہے سبی صاحب مل نے تو ہمیں نکال دیا، انہوں نے تو چھوڑ دیا، تم نہیں مجھے چھوڑنا. میں بیٹا کیوں چھوڑ دوں؟ انشاءاللہ میں جب تک میری سانس ہے میں تمہارے ساتھ تعلق رکھوں نا. بس یہ بات تھی. پھر کوئی ایسا وقت آتا تھا، کوئی ایسی موت مر ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی، چلو آیا گیا. بیمار ہو گیا نہ میں آ سکتا. جب میرے پیر خانہ تو سرکار نے مجھے پیسے دیے کہ جاؤ لاہور اور پتن شیف والوں کو پیسے دے کر. میں نے کہا چلو ادھر سے چلتا ہوں، اس توفیق کا بھی ذرا پتہ کر لیتا ہوں. میں یہاں آیا، ان کے پاس بیٹھا. اچھا ہے خدا را حلف دے کر یہ بات کرتا ہوں، اس سے پہلے میں نے نہ میرا شاکر صاحب کا نام سنا تھا، نہ ان کے متعلق کوئی آشنائی تھی، کچھ بھی نہ میرا پیر خانہ یہاں آیا تھا. اتنی روح اٹھی کہ میں میرا شاکر صاحب کے پاس چلا. میں نے اب مجھے اس کے بعد ان کی یاد دینے کے لیے اس کے بڑے بھائی کے میں نے، وہ کہتا ہے میں بھی جاؤں گا. میں یار تم بیمار ہو جاؤ پاٹ سے میں چلتا. میں نے ان سے کہا یار تم ان کو منع کرو. یہ کہتا ہے مجھے رب تعالیٰ نے اتنی ساری عقل دی ہے، اس طرح بالکل اسی اشارے سے. میں کیا پھر وہ اس نے تمہاری بات مانی ہے، میں اپنی زبان خراب اس لیے کروں، تم جانو تو وہ ایک حاضری جو کی ہے تو اس حاضری میں میرے نال جو صاحب ہوا، میں آج اس کی پاسداری کرنے کے لیے یہ 23واں غالباً 23واں ختم شریف ہے، 23واں سال ہے جو میں یہاں آتا ہوں. خدا کی قسم یہ کیا کرتا ہوں کہ میرے سرکار نے خود بلایا اس ختم کے لیے، میں نہیں آیا. اور پھر میں یہ بتاؤں اتنے تجسس میں رہا کہ یہ میری کس وجہ سے حاضری ہوئی، میرا کیا تعلق تھا. کوئی بات ہوگی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک بڑی ضخیم سی کتاب ملی مجھے، میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا. ہمارے دیوان حضوری کا ذکر آیا بشنگور شفا جو میرے پیر و مرشد کے جد امجد ہے. اس میں یہ لکھا پایا کہ لاہور میں شاہ محمد غوث لاہوری کا دربار ہے جو میرا شاکر شاہ کے والد محترم، اور دیوان حضوری اپنی زندگی میں ان کے پاس جایا کرتے تھے، حاضری کیا کرتے تھے. میں نے کتاب ادھر رکھی، چادر لی، پھول لیے، خوشبو لی، میں سیدھا لاہور چلا گیا.
پوچھتا پوچھتا میں دربار پاک پر گیا، میں نے وہاں چادر ڈالی، بوٹ ڈالے، تو پھر میں نے ذرا چادر کو ہلایا، عرض کی میں نے اپنے بیٹے کو کہو نہ کو ہماری طرف بھی دیکھ۔ آج یہ 23واں 22واں 23واں ختم شریف ہے انشاءاللہ، اور اس کی نائی ہوئی۔ خدا کی قسم جب میں پہلے دن آیا تو انہوں نے مجھے ایک ناظم اپنے کے گھر بٹھایا، ان کی بیٹھک میں، ان کے پاس بیٹھک بھی نہ تھی، ان کے پاس پانی کا نلکا بھی نہیں تھا، ان کے پاس مکان کی یہ بھی عادت نہ تھی جو ہے۔ میرے غوث پاک نے 3-4 سالوں میں ان کو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا مہربانیاں فرماتے رہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ 1 سال کے اندر تبدیلیاں آتی رہی، اور یہ میرے میرا شاکر شاہ سرکار کا صدقہ ہے۔ بات یہاں اس دفعہ میں جب آیا کہ صاحب وہ قلعہ جوگیاں سے نا فور کوٹھی کا ایک لڑکا، اس نے مجھے فون کیا کہ صوفی صاحب میں نے ایک بکرا رکھا ہے یہ شاکر میاں شاکر شاہ سرکار کے لیے، تو یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ اسے ذبح کر کے لنگر پکائیں یا اس کو بیچ کر لنگر کے معاملات، یہ تمہیں اس کی تمہیں اجازت ہے، تم کرو۔ میں نے کہا یار بڑی مہربانی تمہاری ہے۔ کیا مہربانی ہے؟ میں نے کہا یار تو خود بھی تو دے سکتا تھا، ضروری ہے میرے پاس بھیجنا تھا؟ کہتا ہے ہمارے والدین ہمارے اس گاؤں والے یہاں بڑے عرصے سے یہاں پاس رہے ہیں، ہمیں کسی نے میرا شاکر شاہ سرکار کا پتہ نہیں بتایا، جب سے آپ کے ساتھ سلام دعا ہوئی ہمیں میرا شاکر کا پتہ بھی چلا اور عازمیں بھی ہوئی ہماری، اب میں بڑا کیوں مانوں؟ ریاست نے کہا، اور اتنی عقل کی بات اس نے اس سے پہلے کوئی نہیں کی تھی۔ کہتا ہے میں بڑا کیا مانوں، میں بکرا تمہارے پاس بھیجتا ہوں، جس طرح جی چاہتا ہے اس کو اس کی طرف۔ یہ شان ہے ان پاک لوگوں کی، جب یہ کسی کی طرف نگاہ کرتے تو مہربانی فرماتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم خدا کا عطا پتہ نہیں ملتا جس وقت تک اس کے محبوبوں کا پتہ نہیں ملتا۔ یاد رکھنا، بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ خدا پاک سے ڈائریکٹ میں مانگے، صرف خدا سے مانگے، یہ نہیں بات، ہم کوئی چیز سے بھی خدا سے نہیں مانگ سکتے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی کچھ وسیلہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے میرے کملی والے کا وسیلہ نہ ہو تو ہمارا حال کوئی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے بڑا نمازیں نہیں، کوئی ثابت کرے کہ نماز پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا، روزے رکھنے والا جنت میں چلا جائے گا، عبادت کرنے والا جنت میں چلے گا، خدا پاک کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، امیر ہو غریب ہو نیک ہو بد ہو، جس وقت تک شفاعت مصطفیٰ نہیں اس وقت تک جنت نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہمیں اپنی نماز کا نہیں پتا۔ ہاں ایک بات ہے، سرکار آ رہے ہیں، محفل آپ کی لگی ہوئی ہے، تو 4 آدمی آ گئے، تو 2 اس طرف بیٹھ کے 2 اس طرف، ایک نے اصل ادھر جو 2 بیٹھے ہیں انہوں نے، ان میں سے ایک ہے جنہیں میرا اونٹ چوری کیا، آپ نے فرمایا اس کے لیے گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا یہ میرے پاس جو بیٹھا ہے وہ میرا گواہ، پاس ہی ہوتے ہیں نا گواہ، وہ میرا گواہ ہے۔ اس سے پوچھا کیا ہے تیرا مالک ہے اس کا یا چور ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صاحب تہاڈی بارگاہ پاک وچ بیٹھنا تہاڈے چہرہ ادھر کی زیارت کرنے تہاڈے لنگر پاک کے ٹکڑے کھانے پڑا، میں کب ایسا کام کر سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا گواہ پیش کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کا سردار بنا کے اللہ نے تمہیں بھیج دیا، خدا کے بعد تمہارا مقام ہے، جب تم نے زندگی میں چاہا کسی جانور کے ساتھ، کیا اس ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ میں اس کا مالک ہوں یا اس کا چور؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اونٹ آ گیا، اس کی زبان میں، جانور کی زبان میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے یہ تمہارا مالک ہے یا چور ہے؟ اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک ہے، چور۔ میرے آقا نے اس طرح مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ مقام تمہیں کس طرح ملا، کیا نیکی کی تو نے، کون سی عبادت کی تو نے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی ایسی بات کہی، نہ کوئی عبادت کی، نہ کوئی اتنا ذکر کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں ایک بات عرض کر کے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ کی ذات پر درود و سلام کے موتی نچھاور کرتا آ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب سے تم نے ہوش سنبھالا تو مجھ پر درود و سلام کہتا آ رہا ہے، تو رب تعالیٰ نے جانور کے ہاتھوں تمہارے حق میں گواہی دلا دی، اور قبر تک پڑھتے رہے، خدا کی قسم تمہیں رب تعالیٰ جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس کار کو سلامت رکھے، اس پر رحمت و برکت، اور انہوں نے جڑی کمی ہے سارے میری دعا وچ شامل ہوئے
کا جیڑی کمی ہے میرا رب اپنے محبوبہ کا صدقہ اور میرا شاکر شاہ کا صدقہ وہ پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ فضل کرے انہوں نے روزی رزق ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دگنا دگنا کرے. اس لیے کہ روزی اللہ کے پاس کام تو نہیں ہے, میرے غوث پاک کے پاس خزانے پڑے ہیں. تو اللہ مہربانیاں کرے اور اس کار پر ہمیشہ رحمتہ برکتہ نازل فرمائے. اللہ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. ان کو مبارک دیتا ہوں جو ہر سال اتنا اہتمام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے, گھر میں برکت آ جاتی ہے, مہربانیاں آ جاتی ہیں. جہاں ذکر الہی ہوتا ہے, جہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ فضل کرتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ضعف البراء والباء والمهد والغرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش بالله والقلم سيد الأرض والحجم جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس ضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قابل الورى مصباح الظلم جميل شيم شفي الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج صفاره وسدرة المنتهى وسدرة المنتهى مقامه وكعبة حسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين الغريبين رحمة الله العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب المقربين والرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلاتنا في الدارين صاحب كعبة حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين ابي القاسم محمد نور من نور الله نور من نور الله يا نور من نور جمالي بلغ الله بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وعليه واصحابه على محمد واولياء الله لا خوف ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. اے مولا کریم کتنی کلام پاک پڑھی گئی ہے, میرے بالکل اتنا لنگر پاک رکھے ہے, کمڑی والے آقا بھی بارگاہ پاک میں یہ نعت سے پیش کی گئی ہے, میرے غوث پاک محبوب سبحانی نے قصیدہ پڑھیا گیا ہے, اتنا ذکر اذکار ہوا ہے, سب نو اپنی بارگاہ پاک دے وچ اپنے فضل و کرم نال قبول تے مقبول. اس دا ثواب نبی پاک تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک دے وچ پیش کرنے قبول فرما. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ 1,26,000 پیغمبروں کی بارگاہ پاک دے وچ پیش کرنے قبول فرما. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی میں ازواج مطہرات آپ بارگاہ پاک دے وچ پیش کرنے قبول و مقبول فرما. کملی والے آقا دے چاچا زور جو صاحب ایمان گزرے انہاں دی وفات میں سارے ثواب کرنا قبول و مقبول کرنا.
میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جان نثار عاشق ازراز صحابہ اکبار اشرف صاحب صفا دی بارگاہ پاک کے رسالے ثواب کرنا 12 امامہ دی بارگاہ پاک کے 14 معصومہ دی بارگاہ پاک کے فقہ دے 4 امامہ دی بارگاہ پاک کے رسالے ثواب کرنا مختلف غزوات دے جتنے شہداء پاک گئے سب دیاں دعا پاک کے رسالے ثواب کرنا بالخصوص کربلا پاک کے شہیدان دی بارگاہ پاک کے رسالے ثواب کرنا حضور شہنشاہ بغداد تاجدار جیلان میرا محی الدین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی پیر جیلانی شاہ باز لامکانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی الاسلیم شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کی بارگاہ پاک کے سارے ثواب کرنے کو فرما جانب رشید دے جتنے تاجدار گزرے سب نے ہم پاک کے سارے ثواب کرنے کو پیر صابر شاہ صاحب روشی کی پاک کے سارے ثواب کرنے بشندور شیخ و جیتے ساڑھے مزارات بالخصوص حضرت دیوان حضوری سرکار دی پاک میں سارے ثواب پیش کرنے قبول میں حاجی بگا شیر عبدالحکیم سنگی دورہ پانی بادشاہ پیرہ شاہ غازی قلندر آتے کھڑی پیر میر علی شاہ صاحب گوڑی حافظ عبدالحکیم صاحب عیدگاہ شریف پیر محمد قاسم موڑی حافظ محمد شیخ قیامی میاں فضل بن قیامی مولانا مولی عبدالسلام قیامی شاہ جہان محمد چشتی شاہ مراد تقوی قائی سلطان محمود امانی گجراتی سائیں پاک صاحب کی کرم شاہ ٹوکیا بری امام کامرہ شریف جتنے صاحب مزارات جو پاک میں سارے ثواب ابو صاحب شامی خواجہ عثمان ارونی شہنشاہ چشت اہل بحث خواجہ خواجگان نائب رسول کریم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ قطب وشیف فرید خان شکر سید مخدوم الہ الدین علی احمد صاحب پاک شمس الدین ترک جلال الدین قبیل لوریا خواجہ نظام الدین محبوب الہی سیر الدین چاہجہ میر خسرو شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند شیخ شہاب الدین سہروردی سائیں پاک پلاری پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری حضرت گو علی شاہ قلندر سفی شہباز قلندر مائی رابعہ بصیر قلندر سچر سرباز قلندر سرکار دی پاک میں سارے ثواب کرنے قبول و مقبول فرما ابو صاحب شامی خواجہ عثمان ارونی شہنشاہ چشت اہل بہشت جتنے بھی اولیاء کاملین سلسلے دے سلسلہ نقشبند دے سلسلہ سہروردی دے جتنے قلندر غوث کتب ابدال سب یہ دعا پاک کا سارے ثواب کرنے قبول بالخصوص میرا شاکر شاہ سرکار دی دعا پاک کا سارے ثواب کرنے قبول و مقبول فرما اور شاہ محمد غوث لاہوری سرکار دی دعا پاک کا سارے ثواب کرنے میرا شاکر شاہ سرکار دے والدین کریم ہیں اندے جو پاک کا سارے ثواب آپ دے مرشد پاک کی بارگاہ پاک کے سارے ثواب کرنے قبول و مقبول حضرت پیر شہاب دیوان راٹھیا سرکار بگا شیر سردی سلمان پارس پیر کرم شاہ بخاری میرا حیدر بہٹانیہ عظمت ولی نواب کلندر مائی دریائی حیدر شاہ جلال پوری میرا شاکر شاہ سرکار دی رہا یا اللہ جتنے بھی گوئے زمین تے زیر زمین اتنے محبوب ان تیری سادات ہے جتنے شہید سب بھی انہوں پاک کا سارے ثواب کرنے اس کار دے وچوں جتنے لوگ گئے مرد عورتاں چھوٹے بڑے سب دی انہوں سارے ثواب کریں جتنے اس محفل دے وچ لوگ تشریف فرمان چھوٹے بڑے انہاں دے جتنے لوائقین تشریف لائے گئے انہاں دی انہوں سارے ثواب کرنے قبول و مقبول فرمان یا اللہ میرا شاکر شاہ سرکار دا صدقہ غوث پاک محبوب سبحانی دا صدقہ سب دیاں نیک اور فکر آلیاں آجتاں پوریاں فرما یا اللہ انہوں نے رزق کشاش اور برکت فرما شیطان دی ہر شر تو محفوظ فرما انسان دی شر تو محفوظ فرما جنات دی شر تو محفوظ فرما یا اللہ اس کار پر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما یا اللہ تیری بارگاہ پاک دے بھی التجا کرنے اس پری محفل دے وچ کرا تو کوئی دوست ہے تعلق کرے اس دی امین دا صدقہ اس دعا نو قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر الکریم و نور الشیء والبیت و صحابہ